یہ حدیث تھی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اور دوسری حدیث ہے جو میں نے خطبے میں تلاوت کی وہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی ہے۔ اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں اس کی وفات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے اور قبر کے اندر پیش آنے والے فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث اور ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارکہ نقل فرمائے گئے، آپ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، لہذا اس دن میں مجھ پر خصوصیت سے زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یہ 3 احادیث صرف میں نے تلاوت کی ہیں، لیکن احادیث زیادہ ہیں۔ اب اس احادیث کے صرف ترجمے سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جمعے کے دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مختلف الفاظ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے القاب ذکر فرمائے۔ بعض الفاظ میں فرمایا سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے، اور بعض روایات میں اعظم الایام فرمایا، تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن، اور بعض روایات میں خیر الایام فرمایا، تمام دنوں میں بہترین دن، اور بعض روایات میں فرمایا افضل الایام، خیر الایام، سید الایام، افضل الایام، اعظم الایام۔ یہ 4 الفاظ یاد کر لیں۔ یہ 4 القاب ہے جو احادیث میں جمعے کے دن کے متعلق ذکر فرمائے گئے۔ میں طلباء سے جو بڑے درجات کے طلباء ہے جو ترجمہ اور احادیث کے اسباق پڑھتے ہیں، ان سے میں ایک بات عموماً عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ہم درس حدیث میں کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو اس کی عبارت پر ہم بہت توجہ کرتے ہیں، اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس حدیث کے الفاظ میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی لفظ اگر مرفوع ہے تو وہ منصوب نہ ہو، کوئی منصوب ہے تو وہ مجرور نہ ہو، کوئی مجرور ہے تو وہ مرفوع نہ ہو۔ پوری کوشش ہوتی ہے کہ حدیث کے الفاظ صحیح طریقے سے ادا ہوں۔ صرفی نحوی لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں، لغت کے لحاظ سے بھی کوشش ہوتی ہے، پھر اس حدیث کے اوپر جو بحث ہوتی ہے اساتذہ کرام درس حدیث میں اس کو بھی مکمل بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں مقصود نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں علماء کے لیے ہیں۔ جو اس حدیث کا اصل مقصود وہی ہوتا ہے جس میں پوری امت کے لیے پیغام ہوتا ہے، یعنی اس حدیث پر عمل کرنا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ بہت سی احادیث ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ہماری نظر سے بھی وہ احادیث گزر جاتی ہیں، لیکن وہ ہمارے عمل میں نہیں آتی۔ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے۔ میں کافی عرصے سے اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا جو علم ہے، یعنی ہماری جو معلومات ہیں وہ ہمارے معمولات بن جائیں، جس چیز کو ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارے عمل میں آ جائے۔ ہمارے ساتھ جن ساتھیوں کا اصلاحی تعلق ہے، میں ان حضرات کو بھی انفرادی طور پر اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جو آپ ہماری اصلاحی مجلس میں آتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ بیٹھا کریں کہ معلومات نہیں، معلومات تو اور بہت جگہ سے مل جائیں گی، اگر صرف معلومات لینی ہے تو اس کے لیے بے شمار کتابوں کا بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑی لائبریری ہے۔ اپنا 20,000 کی کتابیں، 50,000 کی کتابیں اپنے گھر میں لے کے رکھ دیں، مطالعہ کرتے رہیں، بہت سی معلومات مل جائیں گی آپ کو۔ معلومات مقصد نہیں ہے ان مجالس کا،
ان اصلاحی مجالس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دین جو ہے ہمارے عمل میں آ جائے. بس ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی جو تفسیر معارف القرآن ہے، جو 8 جلدوں میں حضرت نے قرآن مجید کی اتنی بڑی عظیم اور شاہکار تصنیف تعریف فرمائی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان والوں نے حضرت مفتی صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ ریڈیو پر قرآن مجید کا درس دیا کریں. ہم آپ کے درس کو نشر کریں گے اور بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، پورا ملک جو ہے آپ کے درس سے مستفید ہوگا. حضرت بڑے سادے سے بزرگ تھے اور ہمارے اکابر ایسی چیزوں سے عموماً گریز کرتے ہیں، اخبارات، ریڈیو، ٹی وی پر نہیں آتے، لیکن انہوں نے اس دور میں حضرت پر بہت اصرار کیا اور اس کے فوائد بتائے تو حضرت آمادہ ہو گئے اور تقریباً 13 پاروں کا حضرت نے درس دیا ریڈیو پر اس دور میں. اس دوران حضرت کو ایک سفر درپیش ہوا. ریل گاڑی میں حضرت سفر کر رہے تو حضرت کس سیٹ کے قریب کوئی خواتین بھی سفر کر رہی، وہی بیٹھی ہوئی تھی. کوئی تعلیم یافتہ نوجوان ایک بچی تھی، کسی ذریعے سے ان کو معلوم ہو گیا کوئی شکل. آپ مفتی محمد شفیع صاحب ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہاں محمد شفیع میرا ہی نام ہے. اچھا، اور اس وقت اتفاق سے حضرت اپنے عوارض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یہ درس چھوڑ چکے تھے. کچھ عرصہ ہو چلا تو وہ بچی کہنے لگی کہ آپ نے جب سے یہ درس ختم کیا ہے اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. بلکہ اس کے الفاظ یہ تھے کہ آپ نے اس درس قرآن کو سلسلے کو ختم کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے. بہت بڑا ظلم کیا آپ نے اس درس قرآن کا سلسلے کو روک کر. ہمیں اس درس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا. بڑے خوش ہوئے فرمانے کی اچھا آپ کو بیٹا کیا فائدہ ہو رہا تھا اس درس سے؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ ہماری معلومات میں بہت اضافہ ہو رہا. مفتی صاحب فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے تو ارادہ تھا کہ اس سلسلے کو پھر شروع کریں گے، لیکن اب آپ کی بات سن کے یہ پکی نیت کر لی ہے کہ اس سلسلے کو کبھی بھی شروع نہیں کرنا. آپ نے ہمارے درس قرآن کا مقصد معلومات میں اضافے کو سمجھ لیا ہے تو پھر اس درس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. میں نے تو یہ درس اس نیت سے شروع کیا تھا کہ صرف اور صرف اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں قرآن مجید کا یہ درس سنیں اور ان کی عملی زندگی میں تبدیلی آئے. عمل کی نیت سے سنیں. اور میری نیت بھی یہ تھی کہ جتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، ان کی عملی زندگی میں انقلاب برپا ہوگا تو میری آخرت سنورے گی. لیکن آپ نے یہ کہہ کر میرا دل توڑ دیا ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، عمل کی نیت نہیں تھی. تو میں اکثر ساتھیوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہر مجلس میں آنے والے احباب اس بات کو نوٹ کریں پہلے سے کہ آج اس مجلس میں جو بات ہوگی اس کو ہم اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے، پھر تو ان مجالس کا فائدہ ہے. اور اگر صرف معلومات کی نیت سے آئیں گے تو پھر معلومات تو آپ کو اور بہت سے ذرائع ہیں معلومات حاصل کرنا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے اکابر بزرگوں کی مجلس میں اور ان کی مجالس میں بار بار وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہماری عمل میں یہ باتیں آ جائیں. بس تو یہ جمعے کے دن کی یہ احادیث اور ان کی فضیلت آپ نے سنی ہے. تو اس بات کو سوچیں کہ ہم کتنے بڑے خیر سے محروم ہیں اب تک. ہمارے لیے تو جمعے کا دن ایک عام دنوں کی طرح ایک دن ہے جو ہر 7ویں دن آتا ہے اور گزر جاتا ہے. اس نیت سے تو کبھی ہم نے جمعے کا دن گزارا ہی نہیں ہے کہ جمعے کے دن کی اللہ کی ہاں اتنی بڑی فضیلت کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. معلوم ہوا کہ پوری انسانیت کا آغاز جمعے کے دن سے ہوا، اس لیے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور اسی دن کے اندر دوسری روایت میں الفاظ ان میں جو الفاظ بیان فرمائے گئے اس لحاظ سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی اسی دن پہنچایا گیا، پھر زمین کے اوپر اسی دن تشریف لائے اور ان کی توبہ بھی اسی دن میں قبول ہوئی.
ان کی توبہ بھی اسی دن میں قبول ہوئی اور اسی دن میں ان کی وفات بھی ہوئی. تو یہ دنیا کے انسانوں کا کتنا تعلق ہے اس دن سے. اور پھر آپ نے الفاظ بھی سن لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی یہ دن بڑھ کر ہے. ہمارے ہاں عید کی تیاریاں کتنے زور پہ ہوتی ہیں. ہر سال ہم عید کی تیاری کتنے زور شور سے کرتے ہیں اور کتنا اہتمام ہوتا ہے عید کی تیاریوں کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو محفوظ رکھا ہوا ہے اور الحمدللہ کئی سالوں سے اب تو آخری اشرا ویسے ہی مسجد میں گزرتا ہے رمضان مبارک کا. لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ رمضان مبارک کا آخری اشرا جو ہے وہ شہر کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ ساری عید کی تیاری ہوتی بلکہ پورا مہینہ ہی پہلے تیاری شروع ہو جاتی. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی تیاری ہمارے یہاں کتنے اہتمام سے ہوتی ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان بتلا رہی ہے کہ اللہ کے ہاں جمعے کے دن کو عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ فضیلت حاصل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عید سے بھی بڑھ کر اس دن کو ایک اہتمام کے ساتھ ایک خاص شان کے ساتھ گزارنا چاہیے. یہ دن ایسا ہے کہ اس کو پوری حکمت عملی کے ساتھ ایک نظم بنا کر اس طریقے سے ہم جمعے کے دن کو گزاریں کہ ہمارا یہ دن عبادت سے بھرپور ہو. اس کا ہم ایک نظم بنائیں اور خود احادیث کے اندر ان اعمال کی بھی نشاندہی فرمائی گئی. چنانچہ اسی حدیث کے اندر فرمایا وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا. کہ اس جمعے کے دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں مانگی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتے ہیں بشرطے کہ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ ہو. اب محدثین نے اس میں بہت سے اقوال نقل کیے ہیں. اس میں امت کے علماء کا بڑا اختلاف ہوا ہے کہ یہ کون سی گھڑی مراد. اس گھڑی کی وضاحت نہیں فرمائی گئی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ وہ گھڑی کون سی ہے. چنانچہ بے شمار اقوال نقل فرمائے گئے. اس سے ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ جمعے کے دن سے امت کے بزرگوں کا کتنا ان کی دلچسپی رہی ہے. ہمارے صحابہ کرام سلف صالحین اور محدثین اعظام جمعے کے دن کو کتنی اہمیت دیتے تھے کہ صرف اس دن کی گھڑی کو تلاش کیا انہوں نے تحقیق کی احادیث کو سنبھالا اور اللہ سے دعائیں مانگی کہ یہ گھڑی کون سی ہے. چنانچہ ایک گھڑی کی تو صراحت حدیث میں مل گئی کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے یہ بہت بڑی قبولیت کی گھڑی ہے خاص. لیکن دوسری احادیث کی روشنی میں دوسری گھڑیوں کو بھی اقوال نقل کیے گئے. چنانچہ خلاصہ اس کا 3 قول ہیں. 3 مواقع اور 3 گھڑیاں جمعے کی دن ایسی ہیں جن کا خلاصہ بیان کروں تمام اقوال کا کہ ان 3 اوقات میں دعا خصوصیت سے جمعے کے دن قبول ہوتی. پہلی گھڑی صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک سورج کے طلوع ہونے تک یعنی تہجد کا وقت جب ختم ہو گیا فجر کی اذان شروع ہو گئی اس وقت سے لے کر اشراق کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تک. دوسری گھڑی زوال شمس سے لے کر جب سورج ڈھل جاتا ہے یعنی 12 بجے کے بعد کا وقت اس وقت سے لے کر جب تک امام سلام نہیں پھیر لیتا جمعے کی نماز. اور آپ نے فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے آ جائے تو اس وقت تک. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نہیں امام کے خطبے کے دوران بھی نماز کے دوران بھی دعا قبول ہوتی رہتی دل میں اگر کوئی دعا کر لے سلام پھیرنے تک. اور تیسرا وقت جو ہے وہ ہے مغرب سے 1 ساعت پہلے 1 گھنٹہ پہلے تک تقریباً. کیونکہ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں اس خطے میں عموماً اوسطاً 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. موسم کے لحاظ سے تھوڑا سا اضافہ کبھی تو ہوگی ظاہر ہے. اب دن چھوٹے ہو رہے ہیں آج کل گرمی میں دن بڑھ جائیں گے لیکن اوسطاً 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ 1 ساعت ہے. معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے سے یہ وقت قبولیت کا شروع ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں مانگی ہوئی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے.
ہم نے اپنی زندگی میں الحمدللہ جن اکابر بزرگوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، ان کی صحبت اللہ تعالیٰ نے جن کی نصیب فرمائی، ان کا الحمدللہ معمول یہی دیکھا کہ عموماً عصر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے، ورنہ کم از کم آدھ گھنٹہ تو پہلے خود پر بہت زیادہ لازم فرما دے، گھر کے اندر یا مسجد کے کونے میں۔ سہولت تو اسی میں ہے کہ اگر مسجد میں ہے تو بہتر ہے، ورنہ گھر کے اندر بھی دعا مانگ سکتے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد نکلا ہی نہ جائے مسجد سے، بیٹھ کے تلاوت کرتے رہیں، دروود شریف پڑھتے رہیں، ہاں جی، اور آدھ گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے جتنے آپ کی توفیق ہے، استعداد ہے، اس کے مطابق آپ پھر دعا میں لگوا۔ اور جمعے کے دن کی اس فضیلت کو سننے کے بعد، اور یہ حدیث بھی آپ نے سن لی کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی وفات جمعے کے دن میں ہوئی یا جمعے کی رات میں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے اور فتنہ قبر سے محفوظ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے خصوصیت سے امت سے درخواست فرمائی ہے کہ یہ جمعے کا دن چونکہ افضل ترین دن ہے، اس لیے اس دن میں کثرت سے میرے اوپر درود، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ فی، کثرت سے۔ باقی ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے فرمائی ہے، اور ایک چیز کی درخواست ہم سے آپ نے فرمائی ہے، اور وہ ہے خصوصیت سے درود شریف اور اذان کے بعد دعائے وسیلہ۔ اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خود ترغیب دی کہ یہ دعا تم نے میرے لیے کرنی ہے، اور درود شریف کے بارے میں خصوصیت سے فرمایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی، ان کے بارے میں وہ خود روایت بیان فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ میں آپ کے اوپر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، کثرت سے آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں، انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا کتنا وقت آپ کے لیے درود شریف پڑھنے میں وقت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئت، تم جتنا چاہو وہی پڑھ لیا کرو درود شریف میرے اوپر۔ تو صحابہ کرام تو حریص تھے نا ہر عمل کے بارے میں، ایک ہی بس پیش نظر ایک ہی بات تھی کہ ہماری آخرت کیسے سنورے۔ ہاں یہ جنت کے اندر ہمارے جو حسنات اعمال ہیں، جو اعمال کا جو ہمارے جو نامہ اعمال ہے، اس میں وہ نیکیوں سے پر ہو جائے، بس ان کی تو یہی فکر ہوتی تھی ہر وقت۔ اس لیے عرض کرنے لگے کہ میں نے عرض کیا تو یا رسول اللہ، میں اپنے اوقات کا چوتھائی حصہ آپ کے درود شریف کے لیے وقف کر دوں۔ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لیکن اگر مزید بڑھا دے تو تمہارے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھوڑا سا بڑھایا، قلت النصف، پھر آپ نے وہی فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير، میں نے عرض کیا کہ میں آدھا وقت آپ کے لیے درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بہت اچھا، لیکن بڑھا دو تو اور زیادہ۔ پھر میں نے اس کو اور بڑھایا فالثلثین، تو آپ نے اس کے جواب میں بھی فرمایا۔ تو آخر میں نے عرض کیا اجعل لک صلاتی کلھا، یا رسول اللہ میں اپنا پھر پورا وقت، یعنی پورے وقت سے مراد یہ ہے کہ اعمال کا اوقات اور جو گھر کے کام کاج وغیرہ ان سے فارغ ہو کر، یہ نہ سمجھیں کہ بھی 24 گھنٹے یہی کام، مطلب فارغ ہو کر اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر اپنا جو کام کاج ہے اس سے فارغ ہو کر جو دعا کے معمولات کے اوقات ہیں تو اس میں زیادہ تر یعنی درود شریف پڑھوں گا۔ تو آپ سے جواب میں فرمایا، خوش ہو کر فرمایا اذن تکفا ہمت ویغفر لک ذنبک، بھائی اگر تم نے یہ کام کر لیا، یعنی زیادہ جب میرے کو درود پڑھنے کا اہتمام کیا تو پھر تمہاری تمام مشکلات حل ہوں گی اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ 10 صلوات، صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اوپر 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک درود کے بدلے میں 10 درجات بلند فرماتے، 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند کی جاتی ہے۔
اور ایک حدیث میں فرمایا کہ من صلی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. فرمایا کہ جو صبح اور شام 10 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھے گا، صبح 10 مرتبہ یعنی صبح کے اوقات میں صبح کی جو دعائیں ان کے ساتھ 10 مرتبہ دروشی پڑھ لیا کرے، اور شام کی جب دعائیں پڑھے اس کے ساتھ 10 مرتبہ دروشی. تو فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی. یہ درود شریف کے فضائل ہے مختصر، لیکن جمعے کے دن آپ نے فرمایا کہ خصوصیت سے میرے اوپر تم نے درود شریف پڑھنے کا اہتمام. اور ایک اور عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ ابعدہ من النور ما بین الجمعتین. فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ جو 10 آیتیں صرف ابتدائی یا آخری 10 آیتیں پڑھتا ہے اس میں من الدجال، وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو ہر جمعے کو سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک درمیانی حصہ جو ہے اس کے لیے اس کو نور پیدا فرمایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ قیامت والے دن اس طرح کی روشنیاں نہیں ہوں گی جو روشنی آج دنیا میں موجود ہے. ٹیوب لائٹ کی ہاں جی بجلی چلی جائے تو ہم جنریٹر چلا لیتے ہیں. ہاں جی اب قبر میں کوئی ٹیوب لائٹ تو ہوگی نہیں. ہاں جی اور آخرت کے اندر تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اللہ محفوظ. اور قبر میں اندھیرا ہی ہوگا، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے. وہاں جو روشنی ہوگی وہ میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے. جس کے جتنے اعمال اچھے ہوں گے اس کے لحاظ سے اس کی روشنی بھی زیادہ ہوگی. تو قیامت کے اندھیروں کی جو روشنی ہوگی وہ اعمال کی وجہ سے ہوگی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن جمعے سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے اتنی روشنی کا انتظام ہوگا کہ جتنی دن 7 دنوں میں بندہ مسافت طے کرتا ہے نا. دو مطلب علماء نے بیان فرمایا محدثین نے. ایک تو مطلب یہ بیان فرمایا کہ جتنے 7 دن میں انسان سفر طے کرتا ہے اتنی مسافت تک اس کے لیے روشنی کا انتظام ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ نور پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو ایک ہفتے تک اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی ظلمت اور اندھیرے سے محفوظ فرماتا ہے. اس کو نیک اعمال کی توفیق ملتی رہتی ہے اور گناہوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور ایک روایت میں عجیب الفاظ ہے، اس میں ہے الا لہ من النور ما بینہ و بین البیت العتیق. اور میں کہ اس کے لیے روشنی کا انتظام ہوگا اتنا جتنا اس کے اور بیت اللہ شریف کے درمیان جتنا اس کے اور بیت اللہ کے درمیان مسافت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو پوری دنیا سے لوگ شام کے علاقے کی طرف جانا شروع ہوں گے. قیامت کا وقت جب آئے گا تو اس وقت ہمارے پاکستان میں جتنے لوگ رہ رہے ہوں گے، جن لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی، وہ اس وقت ہمارے اپنے ملک کو چھوڑ کر اور پوری دنیا سے بلکہ لوگ ملک شام کی طرف سفر شروع کریں. اب اس سفر کے اندر ان کو قدم قدم کے اوپر روشنی کی ضرورت پڑے گی. تو فرمایا کہ ایک دفعہ سورۃ کہف پڑھنے پر اتنی روشنی ملے گی جتنے یہاں پاکستان سے لے کر بیت اللہ شریف کے درمیان کی مسافت. ہر آدمی کے اپنے علاقے سے لے کر بیت اللہ شریف کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنی روشنی اس کو قیامت والے دن نصیب ہوگی. یہ سورۃ کہف کی فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی. ان تمام اعمال کا خلاصہ یہ ہے کہ جمعے کا دن جو ہے یہ عام دن نہیں، بلکہ اس دن کی بہت سی خصوصیات ہیں جو احادیث میں بیان فرمائی. اس لیے اس دن کو ایک اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، پورا ایک نظم بنائیں. بلکہ جیسے میں نے بتایا کہ ہم عید کی تیاری بہت سے پہلے سے شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں جمعے کے دن کی تیاری پہلے سے شروع کر دینی چاہیے. مثلا آج بدھ کا دن ہے تو کم از کم یہ ہماری مجلس کا جو دن ہے اسی دن سے تیاری شروع کر لیں کہ کل جمعرات ہے اور کل شام سے جمعے کا دن شروع ہو رہا ہے. جمعے کا دن جو ہے وہ صبح فجر سے نہیں شروع ہوگا بلکہ جمعرات کی شام شب جمعہ جو ہے مغرب سے جمعے کا دن شروع کیونکہ شریعت لحاظ سے دن کا جو آغاز ہے وہ مغرب کے بعد سے ہو جاتے. تو آپ پہلے سے ایک پلان بنائیں، منصوبہ بندی کریں، ایک ہدف اپنا طے کریں کہ ہم نے اس جمعے کے دن میں اتنی مرتبہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے. جمعے کے دن ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جس سال دورہ حدیث کیا تھا اس سال ہم 2 ساتھیوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے.
بعض روایات میں جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی خاص فضیلت وارد ہوئی. اس میں یہ ہے کہ جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کو دنیا کے اندر اس کا جنت کا ٹھکانہ نہ دکھا دیا جائے, جنت کا مقام نہ دکھا. اتنی بڑی فضیلت. تو فرمایا کہ جب ہم نے یہ فضائل سنے اپنے اساتذہ سے اور احادیث پڑھی تو ہم 2 ساتھی تھے, ہم نے طے کیا, بس معاہدہ کیا کہ آج سے انشاءاللہ ہم 1000 مرتبہ ہر جمعے کے دن. تو حضرت فرما لگے ان کی یعنی دورہ حدیث سے فراغت کو میرے علم کے کم از کم 40 سال ہو گئے, بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانے استاد ہیں. فرمانے لگے کہ الحمدللہ آج تک اس معمول کا ناغہ نہیں. میں نے عرض کیا شروع کے اندر دیکھیں ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہم عملی نیت سے ہم نہیں پڑھتے, ہم گزر جاتے ہیں ایسے ہی. تو اللہ والے جو ہے وہ کوئی حدیث پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے وہ عمل کی نیت سے سنتے ہیں تو پھر ان کی عملی زندگی میں بہار آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی کے اندر جنت کے مزے عطا فرماتے ہیں, وہ جنت کا لطف لینا شروع کر دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کی زندگی عمل سے بھرپور ہوتی ہے اور ہماری زندگی عمل سے خالی ہے, اس لیے ہم بے سکون رہتے ہیں. آپ طے کریں کہ آج کی مجلس میں ہم نے جمعے کے دن کی فضیلت سنی تو آج سے انشاءاللہ ہم ایک عزم کریں گے کہ ہم اس کو ایک خاص نظم کے ساتھ جمعے کے دن کو گزاریں گے. ہمارے بچے کو ہم سمجھتے ہیں کہ جمعے کا دن چھٹی کا دن ہے تو اس لیے ہر چیز کی چھٹی ہے, سونے کے لیے ہم کریں گے. جمعے کا دن تو سونے کا دن ہوتا ہے بھائی, جمعے کا دن سونے کا نہیں ہوتا, سویا ہے تو روز جاتا ہے, آرام تو روز ہی ہوتا ہے نا, ہاں روز ہی سوتے ہیں. جمعے کا دن جو ہے یہ اصل اعمال کا ہے, یہ تو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا دن ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل کرنے کا دن. اس لیے یہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ میرے کو درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب پانے کا ایک نسخہ اکثیر ہے درود شریف. ہاں جمعے کا دن یہ نسخہ ہے اس قرب کو حاصل کرنے کا. آپ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم نے جمعے کے دن کرنا کیا ہے, میں مختصر آخر میں خلاصہ بتا رہا ہوں اس کا. ابھی آپ نے فضائل سن لیے, آپ کے دل میں جذبہ بھی پیدا ہوا اور میں نے بہت ساری احادیث آپ کو سنا دی اور سب الحمدللہ سنت کے لحاظ سے بالکل صحیح احادیث. اب آپ کے دل میں یقیناً جذبہ پیدا ہوا, اب آپ نے کرنا کیا ہے میں مختصر سا خلاصہ چند منٹ میں بتا رہا ہوں اس کا. جمعے کے دن ایک پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب سے جو اس گر کی بات اور راز کی بات بتا رہا ہوں وہ نظم الوقت آپ ضرور بنائیں. آپ اپنا نظم الوقت طے کریں. کل مغرب کے آنے سے پہلے جمعرات کے دن ہی, آج رات کو بنا لے تو زیادہ اچھا ہے, ورنہ کل جمعرات کے دن بیٹھ کے اپنے اساتذہ کرام سے بھی آپ معاونت حاصل کریں. ٹھیک ہے جی, اور اچھے ساتھیوں سے بھی معاونت حاصل کریں آپ اپنے حالات کے مطابق. لیکن بہرحال ایک مختصر سا خاکہ میں بتا رہا ہوں, اگر آپ اس میں آپ اپنی یہ سہولت سمجھتے تو آپ اس کو حاصل کریں. تو اس میں کرنے کے چند کام ہیں اور خلاصے کے طور پر میں 6 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. تبلیغی نمبر کتنے ہیں بھائی؟ 6 نمبر ہوتے ہیں نا, 6 نمبر کی خصوصیات ہیں نا. تو یہ جمعے کے دن کے اعمال کو میں 6 نمبروں میں تقسیم کروں گا آپ کے لیے. پہلا کام جو ہے وہ ہے ظاہری صفائی کا. آپ جمعے کے دن یہ طے کریں کہ ہم نے جمعے کے دن غسل کرنا ہے, ہاں جی صفائی کرنی ہے اور اپنا لباس جو ہے اگر نئے کپڑے ہیں تو اچھا ہے, ہاں ورنہ دھلے ہوئے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے جمعے دن. اور خوشبو لگائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تو مستقل اہتمام فرماتے ہیں اور جمعے کے دن تو مستقل سنت ہے خوشبو لگانا. اس کی حدیث میں باقاعدہ ترغیب دی گئی ہے. لیکن خوشبو بھی اچھی لگاؤ بھائی. خوشبو اللہ کے لیے ایسی نہ لگانا جو دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ. میں تو بتا اوقات صف میں کھڑے ہونے کے ڈرتے آتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ساتھی کھڑا ہو اللہ کے اس نے کوئی خطرناک خوشبو نہ لگائی. بعض ساتھیوں کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ وہ پوری نماز میں تکلیف کا ذریعہ بن جائے. دھیمی خوشبو ہو, تیز خوشبو نہ لگائیں. ٹھیک ہے جی. گلاب کا خوشبو, یہ گلاب کی خوشبو بڑا ایک اپنی خصوصیات ہیں. ہاں جی, اس کے علاوہ اور بہت اچھی خوشبو ہیں. آپ خوشبو لگائیں, اچھی خوشبو لگائیں, یہ سنت ہے آپ سے. آپ مسواک کا اہتمام کریں, غسل کا اہتمام کریں, خوشبو کا اہتمام کریں, یہ پہلی سنت. دوسرے نمبر پر جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ جمعے کے دن مسجد جلدی جانے کا اہتمام فرمائیں. یہ بہت بڑی عظیم سنت ہے جو اس وقت بالکل مردہ ہو گئی ہمارے معاشرے میں.
मुर्दा होकर रह गई है। मैं अगर ये कहूं कि शायद 1% लोग हैं खुश किस्मत जो इसमें अमल करते हैं, तो यकीन इसमें कोई मुबालगा नहीं। आपको सैकड़ों नमाजी मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी मसाजिद, हजारों नमाजी मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसे नमाजी आपको उंगलियों पर गिनने के काबिल भी नहीं मिलेंगे आपको जो जुमे के दिन 2 घंटे 3 घंटे पहले मस्जिद में पहुंचे, बहुत कम मिले। मैंने गालिबन एक दफा किसी मजलिस में बताया था कि हमारे दादा जान रहमहुल्लाह को हमने अपनी आंखों से बचपन से देखा, हालांकि सादे से फकीर से आदमी थे, ना वो कोई हाफिज थे, ना आलिम थे, ना कारी थे, हाँ जी, सादे से अल्लाह वाले आदमी थे, नाज़िला कुरान मजीद पढ़े हुए थे, बुजुर्गों के सोहबत याफ्ता थे, अल्लाह वाले आदमी, जमात से बड़ा ताल्लुक था उनका। तो कई घंटे पहले, बल्कि जुमे के दिन फजर की नमाज पढ़ते ही उनकी जुमे की तैयारी शुरू हो जाती। हमारी दादी अम्मा से कह देना उन्होंने कि आज जुमे का दिन है तो मेरा नाश्ता जल्दी तैयार करो, मैंने जुमे के लिए जाना है। और हमारे इलाके से, यानी आप ये समझेंगे कम से कम 10 किलोमीटर का सफर, तकरीबन 10-12 किलोमीटर का सफर वहां हमारे गांव से करके रहीमाबाद में आके जुमा पढ़। और अल्हम्दुलिल्लाह और भी हमारे बहुत से अजीजों को मैंने खुद अपने आंखों से देखा, बड़ा इसका एहतमाम होता। और पहले जमाने के लोग, मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि बगदाद की तारीख का मैं मुताला कर रहा था, उसमें लिखा था कि जुमे के दिन इतना रश होता था, कई फजर की नमाज के बाद से सूरज शुरू होने के बाद इतना रश हो जाता था जुमे के आने वालों के, सड़कों पर जगह नहीं मिलती थी, सड़कें पुर हो जाती थी, लोग जुमे के लिए इतने सुबह से आना शुरू हो जाते थे कि लोगों को रास्ता ही नहीं मिलता था गुजरने का। और अब तो क्या होता है जी मामला, लोग कान लगाए बैठे हैं, मौलवी साहब का खुतबा कब शुरू होना है, खुतबा शुरू हो तो जल्दी से पहुंचे। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। तो मैं याद कर रहा था कि दूसरा अमल यह क्या है, और हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा कान यौमुल जुमुआ कान अला कुल्ली बाबिन मिन अबवाबिल मस्जिद मलाइका यक्तबून अल अव्वल वस्सानी वस्सालिस। एक रिवायत में है यक्तबून अल अव्वल फल अव्वल, कि जो जुमे का दिन होता है तो मस्जिद के तमाम दरवाजों पर फरिश्ते आके बैठ जाते, फरिश्ते खड़े हो जाते हैं, मुझे और आपको नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची जुबान बतला रहे। मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते आ जाते हैं और नाम लिख रहे होते हैं, हाजिरी लग रही होती है, कौन पहले नंबर पे आया, जो पहले आ गया उसकी पहली पोजीशन, जो दूसरे नंबर पर आया उसकी दूसरी पोजीशन, जो तीसरे नंबर पर आया उसकी तीसरी पोजीशन। हाँ, ये पोजीशन इस मैदान में भी आगे बढ़ने की कोशिश करें ना, ये पोजीशन भी कभी लिया करो। किताबों में तो पोजीशन लेते सारे बच्चे, तो इसलिए इस पोजीशन को लेने की नियत करो सारे, कि सबसे पहले इंशाअल्लाह मैं मस्जिद में पहुंचने की कोशिश करूं। तो हदीस में फरमाया कि लिखा जाता है बाकायदा, हाँ वो मसल। और फरमाया हदीस में बाकायदा मिसाल दी, फरमाया कि जो सबसे पहले आता है उसको सवाब ऐसे मिलता है जैसे जो आदमी ऊँटनी की कुर्बानी करता, जो ऊँट की कुर्बानी करता है उसका सवाब ज्यादा, जो बाद में आता है उसको सवाब लिखा जाता है उस शख्स की तरह जैसे गाय की कुर्बानी करता है। उसके बाद जो आता है उसका सवाब ऐसे लिखा जाए गोया उसने बकरी ज़िबा की है, मेंढा उसने ज़िबा किया, कुर्बानी उसकी की। और बाद लोगों का जो सवाब लिखा जाता है मुर्गी की कुर्बानी की तरह, उन्होंने मुर्गी ज़िबा की है। और बाद लोगों का सवाब होता है अंडे के हदिये की तरह, कि उसने अल्लाह के रास्ते में कोई अंडा जो है उसकी कुर्बानी दी है और उसको सदका किया। एक मिसाल के तौर पर आपने समझाया। फरमाया कि जो पहले आएगा हाँ जी उसका अजर सवाब उतना ज्यादा होगा, जो जैसे बाद में आता चला जाएगा तो उसका अजर सवाब भी कम होता चला जाएगा। यहाँ तक कि फरमाया कि जब इमाम आ जाता है इज़ा जलसल इमाम यानी बिल खुतबा, इमाम खुतबे के लिए आ जाता है तो फरिश्ते अपनी सारी फाइलें समेट लेते हैं, बंद कर लेते हैं, और उसके बाद वो वजाऊ यस्तमिऊन और वो आके खुतबा सुनने में मशहूर हो जाते हैं। तो मालूम हुआ कि खुतबा सुनने से पहले तक फरिश्ते हाजिरी लगाते हैं, जब खुतबा शुरू हो जाते तो पहले ही बंद हो चुकी होती है, उस वक्त रजिस्टर बंद हो चुके होते हैं, उस वक्त हमारी दौड़े लग रही होती है। किस कदर मालूम की बात है भाई, अब तो नाम ही लिखा जाएगा, अब नाम खत्म। ठीक है, तो कि आप सिर्फ एक फर्ज को अदा कर रहे हैं, फजीलत पाने वालों में आप फजीलत पाने वालों में तो आप पहले आते। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में भी ऐसे लोग हमने देखे अपने आंखों से, हाँ, जो 10-10 बजे मस्जिद में पहुंच जाते हैं, 9 बजे आ जाते हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले यहाँ बल्दिया की मस्जिद में एक माहौल बनाने की कोशिश की, जुमे के ऊपर तरगीब दी, जुमे के फजाइल सुनाए साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई साथी तैयार हुए, मेरे ख्याल में अब तक उनका मामूल चल रहा है। कई हमारे अहबाब माशाल्लाह जुमे की नमाज से 4-4 घंटे पहले मस्जिद में पहुंच जाते। तो मैं और आप भी कोशिश करें, इंशाल्लाह एक माहौल बन जाएगा। हाँ, हम मदरसे में बनाए, जो साथी दूसरे मुख्तलिफ जगहों से वो अपने मसाजिद में एहतमाम करें। हम तय करें कि अगर मसलन अगर 2 बजे जुमा हो रहा है तो हम कोशिश करिए हम 11 बजे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, 12 बजे पहुंचेंगे, तो आप जितना पहले पहुंचेंगे इंशाल्लाह आपका अजर बढ़ा।
تو پہلے نمبر پر صفائی کا اہتمام، دوسرے نمبر پر مسجد میں جلدی جانا ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر نوافل کا خصوصی اہتمام، اور کم از کم وہ نوافل جو پورا ہفتہ میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم طے کریں کہ کم از کم جمعے کے دن ہم ان نفلوں کو پڑھ لیا۔ صلاۃ التسبیح کے جو نوافل ہیں ان کے بارے میں کہتا ہوں یہ مظلوم ترین نوافل ہیں، یہ مظلوم ترین نوافل ہیں جو عموماً ادا نہیں کی جاتے، اور لوگوں کو رمضان میں یہ نوافل یاد آتے ہیں۔ 11 مہینے چھٹی ہوتی ہے نوافل کی، اور 12ویں مہینے میں جا کے وہ بھی خوش قسمت لوگ، تو ہم یہ طے، لیکن احادیث میں صحابہ اکرام کا معمول نقل فرمایا گیا، اور کتابوں میں تابعین و تبع تابعین کے معمولات میں لکھا ہے اکثر صحابہ اکرام اور ہمارے اسلاف ہر جمعے کو صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے۔ ہم طے کریں کہ آج پورا ہفتہ نہیں پڑھ سکتے تو صلاۃ التسبیح ہم جمعے کے دن آ کے پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں مسجد میں آ کے، اور اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اگر آپ نے چاشت کے نوافل پڑھ لیے ہیں تو ٹھیک ہے، چاشت کے نوافل پڑھ لی، کیونکہ وہ وقت 10-11 بجے کا چاشت کے نوافل کا وقت ہوتا ہے، اس کا اہتمام کریں، تو نوافل کا اہتمام۔ اور چوتھے نمبر پر درود شریف کی کثرت، درود شریف کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، جب پڑھنا چاہیں، کسی مقدار کی تعین نہیں ہے، ہاں جی، جب پڑھنا چاہیں، جتنا پڑھنا چاہیں، جہاں پڑھنا چاہیں آپ کو رخصت ہے شریعت میں۔ لیکن ہمارے اکابر نے فرمایا کہ اگر 3 چیزوں کا اہتمام ہوگا تو ناغے سے محفوظ رہے گی، ایک وقت کی پابندی، ایک جگہ کی پابندی، اور تیسرے مقدار کی پابندی۔ ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ تسبیحات کرنے ہیں وقت اور جگہ کی تعین کے ساتھ، میں اس میں ایک لفظ اضافہ کروں، وقت، جگہ اور مقدار کی تعین کے ساتھ، وقت بھی مقرر کریں۔ مثلا یہ ہے کہ آپ طے کریں کہ میں نے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے 1 گھنٹہ پہلے میں نے وضو کرنا ہے تازہ، اور میں اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر مصلی پہ بیٹھ کے گھر میں یا مسجد میں جہاں سہولت ہے، میں نے جمعے کی رات سونے سے 1 گھنٹہ پہلے میں نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب طے کریں اور جگہ کے تعین بھی کریں، مقدار بھی طے ہوگی کہ 1000 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، 100 دانوں والی تسبیح 10 تسبیح پڑھیں۔ کون آپ کو کہتے ہیں کہ آپ درود ابراہیم چند مرتبہ برکت کے لیے درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد مختصر درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود تو پڑھ ہی سکتے ہیں، صلی اللہ علی نبی الامی، صلی اللہ علی نبی الکریم، وہ مختصر سے درود ہیں، آپ وہ پڑھیں، آپ 8 گھنٹے میں آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ طے کریں کہ دن کا کوئی وقت طے کریں، ٹھیک ہے جی، اور عصر کی نماز کے بعد کچھ نہ کچھ درود ضرور پڑھ لیا ہاں جی۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ شب جمعہ پہ جا رہے ہیں، مرکز میں جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نہیں جا سک رہے وہاں اپنے گھر میں ہیں تو آپ مغرب کے بعد کچھ دیر کی درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، عشاء کے بعد بنائیں، تو درود شریف کا خصوصی اہتمام میں نے آپ کو حدیث سنا دی کہ اس دن میں خصوصیت سے آپ نے درخواست فرمائی۔ اور 5واں عمل سورۃ کہف کا ہے کہ سورۃ کہف کی تلاوت، سورۃ کہف کی تلاوت کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، دن میں کرنا چاہے رات میں بھی کر سکتے ہیں، بعض احادیث میں رات کی بھی قرات آئی ہے، ہمارے لوگ سمجھتے کہ جمعے کے دن ہی پڑھنا ہے، اگر آپ دن میں نہیں پڑھ سکے، آپ مصروفیت ہے آپ کی، تو آپ رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر معمول دن کا نقل فرمایا گیا، تو سورۃ کہف کی تلاوت کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی دن مصروفیت زیادہ ہے تو کم از کم یہ ہے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں ضرور پڑھ لیں تاکہ فضیلت سے محروم نہ ہو۔ اور آخری عمل جو ہے جمعے کے دن کا وہ دعا کا ہے، یہ دعا جو ہے نا اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ بہت سے اقوال ہیں، لیکن 3 قول سب سے زیادہ راجح ہیں، اور ہمارے لیے سب سے آسان جو وقت ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت، ٹھیک ہے، وہ جو اوقات ہیں وہ تو ہیں ہی، باقی اوقات آپ ہمت ہے تو آپ صبح کے وقت میں بھی دعا کریں، ہاں جی، آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں تو آدھا گھنٹہ پورا دعا کریں، گھنٹہ بیٹھ کے دعا کریں، ہاں جی، 12 بجے کے بعد ہی بیٹھ کے دعا کرنا شروع کر دیں، جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اس وقت ہی دل میں آپ دعا کرتے رہیں۔ لیکن یہ جو تیسرا وقت ہے یہ سب سے آسان وقت ہے، اس وقت میں آپ آسانی سے دعا کر سکتے ہیں، اس میں اپنے لیے دعا کریں، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے، پوری امت کے لیے، بیماروں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے، مقروضوں کے لیے، ہاں جی، جتنے ہم امت کے دوسرے انسانوں کے لیے دعائیں کریں گے ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمارے اپنے مسائل حل فرمائیں گے۔ تو یہ خلاصہ ہے 6 چیزوں کا، میں ان کو ایک بار پھر لوٹا دیتا ہوں مختصراً کہ ایک تو ہم نے صفائی کا خوب اہتمام کرنا ہے، دوسرے نمبر پر مسجد جلدی جانے کا اہتمام کرنا ہے، تیسرے نمبر پر جمعے کے دن نوافل کا خصوصیت سے اہتمام کرنا، اور چوتھے نمبر پر درود شریف کا خصوصیت سے اہتمام، اور 5ویں نمبر پر سورۃ کہف کی تلاوت، اور 6ویں نمبر پر دعا کا اہتمام۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اب یہ آپ نے ایک تحفہ نبوی سن لیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ تحفہ ہے، یہ نبوی سوغات ہے۔ اب اس نبوی سوغات سے صرف آپ نے خود نہیں فائدہ اٹھانا بلکہ اپنے آگے حلقے تک بھی اس بات کو پہنچانا ہے۔ ہاں جی، جو شادی شدہ لوگ ہیں، باہر کے جو حضرات ہیں، وہ اپنے گھروں میں ماحول بنائیں،
बीवी बच्चों को इसकी तरगीब दें, हाँ जी, अपने दोस्त अहबाब को तरगीब दें। हम में से हर एक का एक हल्का अहबाब है। आप कोशिश करें कि हकीकत यह है कि लोगों को पता ही नहीं है। मैंने बताया ना, अच्छे खासे दीनदार लोगों को जुमे के दिन की फजीलत को कोई पता नहीं। हम आम दिन की तरह इसको एक दिन समझ के गुजार लेते हैं और ऐसे ही हम गुजर जाते हैं। एक आम दिन ही सही, हाँ जी, कोई मामूलात को पता ही नहीं है लोगों को कि जुमे के दिन की क्या फजीलत है। आपने तफसील से जुमे के दिन की खुसूसियत सुनी कि ये 24 घंटे जो हैं जुमे के दिन के, इनको एक कीमती बनाओ, एक नज़म बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, इसका नज़्म वक्त मुकर्रर करें, उसकी एक तरतीब रहे। आप अपने औकात को, अपने मामूलात को देख के, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया उस तरतीब से, मैंने तो एक तरगीब दी है आपको। आप अपने हालात को देख के अपने आराम का भी ख्याल करें, उसमें अपने जरूरी काम काज भी आप उसमें करें, लेकिन खुसूसियत से बहरहाल इसमें आमाल का इस्तेमाल करें। अल्लाह तआला हमें सही मानों में इस दिन की बरकत नसीब फरमा दें और इसका फैज़ हमें नसीब फरमा दें और इस दिन खास जो मसनून आमाल हैं उनको करने की तौफीक अता फरमा दें।